اللہ علیہ کے فرزند حضرت مولانا شاہ لطف اللہ صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ نے اس خانقاہ کے ذریعے ملت اسلامیہ کو وحدت کا پیغام دیا۔ حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک اور بات ہوئی جو وحدت کا بہت بڑا عملی ثبوت ہے، وہ یہ کہ حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد رحمت اللہ علیہ جب عمارت شریعہ کی پہلی اینٹ رکھ رہے تھے، اس وقت سبوں کی نگاہ حضرت مولانا محمد علی منگیری پر تھی کہ وہ بحیثیت امیر شریعت ذمہ داری نبھائیں، لیکن جو دل پاک صاف ہو چکا، جو دل اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو چکا، الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ مولانا العظیم. جامعہ رحمانی کے اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم، برادر عزیز و مکرم حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، عمائدین شہر و علاقہ و صوبہ، اور آپ تمام عزیز بھائی اور بہنوں، مجھے جو متعین موضوع دیا گیا ہے اسی پر اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ چند اہم باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے خانوادہ رحمانی کو ملک و ملت کی رہنمائی کے لیے اور تعلیم و تربیت اور رشد و ہدایت کے میدان میں خدمت کے لیے چنا ہے، اور اس خاندان کو اس بات کی توفیق دی ہے کہ وہ مشکل مرحلوں میں، مشکل حالات میں ملت اسلامیہ کو صحیح سمت عطا کرے۔ قطب عالم حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ سے لے کر موجودہ صاحب سجادہ تک اس خاندان کی عظیم اور روشن خدمات ہیں جن کی تفصیل بیان کرنا باعث طوالت ہے، لیکن ایک بنیادی وصف اور ایک بہت بڑی خدمت جو اللہ نے اس خاندان سے لی ہے وہ وحدت امت اور اتحاد ملت کی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ کو جہاں زہد و تقوی، علم و عمل، تفقہ فی الدین اور ارشاد خلق کی صفات سے نوازا تھا، وہیں ان کا دل ملت اسلامیہ کے لیے اپنے اندر بڑا درد رکھتا تھا۔ اللہ نے انہیں یہ فکر دی تھی کہ کتاب و سنت کے بنیادی اصولوں کے مطابق ملت اسلامیہ کو متحد کیا جائے، یکجا کیا جائے۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس امت کی سب سے بڑی طاقت اتحاد ہے، آپس کا اتفاق ہے۔
ان کے ذہن و دل میں یہ بات بسی ہوئی تھی کہ ملت اسلامیہ نے اگر عزت سے ذلت کی طرف، مالداری سے ناداری کی طرف، شان و شوکت سے نکبت اور زوال کی طرف سفر کیا ہے تو اس کی بنیادی وجہ آپس کا انتشار ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ملت اپنے انتشار کی وجہ سے مشکل حالات سے دوچار ہے، اور خواص کا وہ طبقہ جو ملت کی رہنمائی کرتا ہے وہ بھی مختلف فروعات کی بنیاد پر، مسالک کی بنیاد پر اور چھوٹے چھوٹے مسائل کی بنیاد پر آپس میں الجھ رہا ہے۔ حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ نے ندوۃ العلماء کی جو بنیاد رکھی وہ اسی فکر کے ساتھ کہ مختلف الخیال لوگ، مختلف ذہن رکھنے والے افراد ایک جگہ اکٹھا ہو، علماء اور عصری تعلیم یافتہ طبقے کے درمیان جو خلیج ہے اسے پاٹا جا سکے۔ ندوۃ العلماء کی آواز جس وقت حضرت مونگیری نے لگائی، فضا ناموافق تھی، ماحول ناخوشگوار تھا، مختلف خیال کے علماء ایک جگہ اکٹھا ہونے کے لیے آمادہ نہیں تھے، لیکن یقین مانیے جب انسان کے اندر خلوص ہوتا ہے، جب اس کی نگاہ اللہ کی رضا پر ہوتی ہے، جب وہ رات کی تنہائیوں میں ملت اسلامیہ کے لیے اللہ کے آگے گرم آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ راہوں کی رکاوٹوں کو دور فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ مقاصد میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ جو کام لوگوں کو ناممکن نظر آ رہا تھا، حضرت مونگیری رحمت اللہ علیہ کے ذریعے اللہ نے اسے اس روئے زمین پر عملی شکل نصیب فرمائی۔ ندوۃ العلماء نہ صرف یہ کہ قائم ہوا بلکہ اپنے اعتدال فکر کی وجہ سے، اپنے وسعت خیال کی وجہ سے اس نے ایک تاریخ رقم کی۔ پھر حضرت رحمت اللہ علیہ کے فرزند حضرت مولانا شاہ لطف اللہ صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ نے اس خانقاہ کے ذریعے ملت اسلامیہ کو وحدت کا پیغام دیا۔ حضرت مونگیری رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک اور بات ہوئی جو وحدت کا بہت بڑا عملی ثبوت ہے، وہ یہ کہ حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد رحمت اللہ علیہ جب عمارت شریعہ کی پہلی اینٹ رکھ رہے تھے اس وقت سبوں کی نگاہ حضرت مولانا محمد علی مونگیری پر تھی کہ وہ بحیثیت امیر شریعت ذمہ داری نبھائیں، لیکن جو دل پاک صاف ہو چکا، جو دل اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو چکا، وہ دل جس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی لذت پالی، وہ کسی منصب کی تلاش میں نہیں رہتا۔ حضرت مونگیری نے ایک دوسرے بزرگ، ایک دوسرے عالم کا نام تجویز فرمایا، اور آپ غور کیجئے گا کہ اتحاد فکر و عمل کا کیسا جذبہ حضرت مونگیری کے دل میں تھا کہ جب عمارت شریعہ قائم ہوئی، حضرت مولانا شاہ بدر الدین صاحب امیر شریعت مقرر ہوئے اور خانقاہ رحمانی کے حلقے میں اور دوسرے مسلمانوں میں یہ بات چلی کہ امیر شریعت تو حضرت مونگیری کو ہونا چاہیے تھا، تو حضرت مونگیری نے اپنی علالت کے باوجود تفصیلی خط تحریر فرمایا، اپنے پورے حلقے میں بھیجا اور اس میں یہ تحریر فرمایا کہ ملت کو اتحاد کی ضرورت ہے، جنہیں امیر شریعت بنایا گیا ہے انہی پر ہم سب کو متفق رہنا چاہیے اور ان کی ہدایتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ کام وہی کر سکتا تھا جو جس کا دل اور جس کا ظرف دونوں بڑا ہو۔ حضرت مولانا شاہ لطف اللہ صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ اور اس کے بعد حضرت مولانا شاہ منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ نے پہلے مرحلے میں اس خانقاہ کے ذریعے
اور بعد کے مرحلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے پھر ملت اسلامیہ کو اتحاد کا پیغام دیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مختلف مسالک، مکاتب فکر، جماعتوں اور جمعیتوں کا وفاق اور پلیٹ فارم ہے، جس کی مثال آپ کو دنیا کے دوسرے ملکوں میں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو ایسے بزرگوں سے جوڑا ہے جنہوں نے ہر دور میں ملت اسلامیہ کے اندر وحدت اور اتفاق پیدا کرنے کی کامیاب کوششیں کی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز اسی خانقاہ رحمانی کی سرزمین سے اٹھی، اور حضرت امیر شریعت رابع رحمت اللہ علیہ نے پورے ملک میں تگ و دو کر کے اس بورڈ کو قائم فرمایا، اور 50 سال کا طویل عرصہ گزر چکا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تحفظ شریعت، وحدت امت اور اصلاح ملت کا گرا قدر فریضہ انجام دے رہا ہے۔ حضرت امیر شریعت رابع کے بعد ان کے فرزند و جانشین مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے تئیں پوری کوشش کی کہ ملت اسلامیہ اپنے اجتماعی مسائل کے لیے یکجٹ رہے، متحد رہے۔ آپ نے بارہا اسی جگہ سے حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ پیغام سنا ہوگا کہ اگر ہمیں ملت اسلامیہ کو آگے بڑھانا ہے تو اتحاد فکر و عمل اختیار کرنا ہوگا۔ انتشار ہمارے لیے موت ہے، انتشار ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا دہانہ ہے۔ حضرت مفکر اسلام رحمت اللہ علیہ کی خدمات اتحاد امت کے لیے بہت ہی گرا قدر رہی ہیں، وقت نہیں کہ میں ان کی تفصیل بیان کروں، لیکن خانواده رحمانی کا یہ مشن آپ کو اور ہم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو وحدت امت کی زنجیر کی کڑی بنا کر رکھیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون جگر سے سینچ کر اس امت کو پروان چڑھایا، اور آپ نے اعلان کیا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ آپس میں منفی جذبات نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، عیبوں کی تلاش نہ کرو، اپنے بھائیوں کو نیچے گرانے کی کوشش نہ کرو، گرتے ہوں کو تھامنے کا مزاج پیدا کرو، اور ہر قیمت پر اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا۔ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں اس طرح رہنا چاہیے کہ وہ ایک مضبوط عمارت، اعداء اسلام اور دشمنان دین کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو ان لوگوں سے محبت ہے جو دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہو۔ جب جب ہمارے درمیان انتشار پیدا ہوگا، ہمارے دشمن ہم پر غالب آئیں۔ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ صاف ہدایت دی گئی، آپس میں اختلاف نہ کرو، جزیات پر نہ لڑو، مسلک پر نہ لڑو، ذات برادری کے نظام کو ابھار کر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں جماعتوں میں، ٹولیوں میں، گروہوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ سمجھ لو
کہ اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے تو اس کا فائدہ تمہارے دشمنوں کو پہنچے گا، وہ تم پر حاوی ہوں گے، تمہاری ہیبت، تمہاری شوکت، تمہارا روب تمہارے دشمنوں کے دل سے نکل جائے گا۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں علیکم بالجماع وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَ، اجتماعیت کو لازم پکڑو اور آپس کے اختلاف سے بچو، دور رہو۔ ہر ایسی چیز جو تم کو ایک دوسرے سے نبرد آزما کرنے والی ہو، متصادم کرنے والی ہو، ایک دوسرے کے مقابل کھڑے کرنے والی ہو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور سمجھ لو کہ ایک ایسے دور میں جبکہ دنیا میں دشمن طاقتیں اس طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی ہیں جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور چن چن کر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور فلسطین میں جو کچھ ظلم و ستم ہوا آپ کی نگاہ کے سامنے، اور جو مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمارے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ ہم آپس میں اختلاف کریں، ایک دوسرے سے دوری اختیار کریں، آپس میں ٹکرائیں، آپس کی صلاحیت کو، آپس کی قوت کو ہم ان چیزوں کے اوپر استعمال کر کے ضائع اور برباد کریں۔ میرے بھائیوں، خانقاہ رحمانی اور جامعہ کے اجلاس میں آپ آئے ہیں تو یہاں سے وحدت امت کا پیغام لے کر جائیے۔ گاؤں میں، دیہات میں، شہر میں، قصبات میں، جہاں بھی آپ ہیں، اتحاد امت کے علم بردار بن کر رہیے۔ اگر آپ نے حضرت امیر شریعت صاحب رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جہاں رہیں ان کے مشن کو زندہ رکھیں، تازہ رکھیں، اور اتحاد امت کے نقیب اور مبلغ بن جائیں، اور سمجھ لیں کہ جب تک ہمارے دلوں میں پاکی اور پاکیزگی نہیں آئے گی اس وقت تک اتحاد ممکن نہیں ہے۔ اتحاد کے لیے انکساری ضروری ہے، تواضع ضروری ہے، جھک جانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا احترام کرنا ضروری ہے، دل سے عزت کرنا ضروری ہے۔ اور یہ ساری صفات انسان کے اندر اس وقت آتی ہیں جب وہ مجاہدات اور محنت اور ذکر الہی کی کثرت کے مرحلے سے گزرتا ہے۔ دل ایسے ہی پاکیزہ نہیں بنتا، دل کو دل بنانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ باطن ہے بہت ایسے جو مشتعل نہیں ہیں، سب کے پہلوؤں میں دل ہیں، سب اہل دل نہیں ہیں۔ اہل دل بننے کے لیے، دل کو پاکیزہ بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ اللہ کو یاد کریں، نمازوں کی کثرت کریں، لمبے سجدے کریں، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کے آگے روئیں۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ ہم اس بات کی پابندی کریں کہ ہمارے اندر بہترین صفات آئیں تاکہ ہم اتحاد امت کے اس مشن پر کاربند ہو سکیں۔ ایسے وقت میں جبکہ ہر طرف سے مسلمانوں پر یلغار ہو رہی ہے، کسی بھی طرح کی اختلافی بات کرنا اور آپس میں انتشار کو ہوا دینا بہت بڑی بیوقوفی اور حماقت ہے۔ آپ بہت دیر سے سنجیدہ گفتگو سن رہے ہیں، آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ حضرت مولانا کرامت علی جونپوری بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک علاقے میں پہنچے، وہاں کے لوگوں میں، علماء میں آپس میں کچھ اختلاف تھا۔ ایک طبقہ کہتا تھا کوا حلال ہے، ایک طبقہ کہتا تھا کوا حرام ہے، اور دونوں کے پاس دلائل ہے۔ جب یہ گئے تو ان لوگوں نے سوچا چلیے حضرت آئے ہیں انہی سے فیصلہ کروا لیں۔ دونوں آئے، دونوں جماعتیں بیٹھی، ایک نے اپنی بات کہی، دوسرے نے اپنی بات، دلائل پیش کیے گئے۔ آخر میں حضرت سے کہا گیا کہ آپ کوئی فیصلہ فرمائیں۔ تو حضرت نے ایک جملے میں کہا، اور کیسی معنی خیز بات کہی، ارشاد فرمایا کہ بھائیو میں الوؤں کے جھگڑے میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ یہ جو اچھا میں نے کہا الو کے بارے میں یہ تھا، الو کے بارے میں اختلاف تھا کہ الو حلال کہ الو حرام، دو طبقات تھے، دونوں نے دلائل پیش کیے۔ تو آخر میں ایک جملہ کہا بہت معنی خیز، کہا کہ میں الوؤں کے جھگڑے میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات کہی، کتنا اہم پیغام دیا۔ آپ یہاں تشریف لائے، عظیم الشان اجلاس جامعہ میں آپ نے شرکت کی، اور کل انشاءاللہ خانقاہ کے سالانہ اجلاس میں آپ شریک ہوں گے۔ آپ یہاں سے یہ تمام پیغام لے کر جائیں۔ ابھی یہاں ہمارے عزیز